بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج 21 جنوری 2023 کا دن ہے اور میں اپنے دوستوں سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ان سے اپنے ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ ایکسچینج کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی مطلب وریث کو، بینگ اے پاکستانی سٹیزن۔ ساتھیوں، ابھی کل رات کو جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن منسٹری آف کامرس کا منسٹری آف فائنانس کا میں نے دیکھا ٹویٹر پہ۔ اس پہ انہوں نے کچھ جو مطلب ہیں انٹرسٹ کی مد میں جو انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یا اور مختلف اکاؤنٹس جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے ڈپازیٹر کو، اس میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 23 تاریخ جو آ رہی ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پالیسی ریٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مطلب اپنا پالیسی ریٹ اناؤنس کرے گا، جو بھی مطلب اس کو برقرار رکھتا ہے 16 کو، یا اس کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے کنسرن ہے اس حوالے سے میں مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری نیشنل جو ڈیٹس ہیں، جو ساورن ڈیٹس ہیں، جو مطلب ہماری ملک کے اوپر جو قرضے ہیں، وہ ان کا حجم تقریباً ملکی اور غیر ملکی ملا کے تقریباً 60,000 ارب ہے، جو کہ 60 ٹریلین بنتا ہے۔ 60 ٹریلین کا مطلب 1,000 ارب کا 1 ٹریلین، اور اس طرح 60 جو ہے ٹریلین کا پاکستان اس وقت مقروض ہے۔ اور اس کے اندر آلموسٹ نہ ہر سمجھ لیں کہ سال کے اندر اندر نہ کوئی 10 ٹریلین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہماری جو نیشنل ریونیو کی اس وقت صورتحال ہے وہ ہم کو 6,000 ارب سے 6500 ارب روپے کا کوئی تخمینہ ہے کہ اتنے ہم جو ہے نا جون 30 تک جو ہے نا وہ ریونیو اس کو اکٹھا کر لیں گے۔ لیکن بہت ایک خوفناک کیفیت یہ ہے کہ ہم اس وقت اینولی آلموسٹ کوئی 10 ٹریلین یا 10,000 ارب کے مزید مقروض ہو رہے ہیں۔ یعنی جو پریویس جو ہمارے قرضے ہیں ان کے اوپر یہ پائل اپ ہوتا جا رہا ہے سلسلہ۔ اچھا، اس کی جو ریزن ہے وہ ایک فوکل ریزن یہ ہے کہ ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ مطلب جیسے بڑھتا ہے اتنا ہی ہمارے جو نیشنل ڈیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ملٹیپلیکیشن یا اس میں اضافہ تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ سچویشن ہوتی ہے تو آپ کے تمام جتنے آپ کے بجٹری آؤٹ لیز ہیں اور آپ کی تمام چیزیں ساری کی ساری بالکل آپ سمجھ لیں کہ پس پشت میں چلی جاتی ہیں۔ کوئی اسٹیٹسٹکس آپ کا جو ہے نا وہ مطلب آپ کے فور کاسٹ کے مطابق نہیں رہتا۔ تو اس وقت جو پریشر اس وقت ہماری وفاقی حکومت کے اوپر ہے، اسپیشلی IMF کا، تو بیسک جو آبجیکٹیوٹی آف IMF ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو مزید کرپل کیا جائے۔ ہمیں مطلب نا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ IMF کی جو پرسکرپشنز ہوتی ہیں یا ان کے جو ایڈوائسز ہوتی ہیں اس سے پاکستان کی اکانومی اپ لفٹ کرتی ہے۔ ہاں، جس وقت آپ اپنے مطلب معاملات کے اندر بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اکانومی صحیح چل رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ایک ٹیمپریری فیز میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے اس طرح، تو وہ آپ کو لون بھی ایکسٹینڈ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور موڈیز کے ذریعے وہ آپ کی تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ نا جیسے مطلب مثال ہے نا کوے اور لومڑی والی، وہ آپ پہ صادق آتی ہے تو وہ پھر آپ کی اکانومی اس طرح گرا دیتے ہیں۔ تو
بیسیکلی وہ آپ سے غلطیاں کرواتے ہیں، اور آبجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ پوری مطلب نہ آپ کے جو اسٹریم لائن آپ کا ایک ترقی کی طرف جو راستہ چل رہا ہوتا ہے نا اس طرف جاتے ہوئے آپ کو کسی نہ کسی طرح رکاوٹ میں ڈالا جائے۔ بہرحال یہ ایک نظریاتی بات ہے جو میں نے آپ سے کی ہے، لوگ شاید اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں کوئی پچھلے مطلب 30 سال سے، جب سے میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد تھوڑا بہت اویئرنیس کی طرف آیا ہوں، تو مجھے میری آبزرویشن میں یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہ جہاں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں، کسی ملک کو پراسپیرٹی نہیں ملی۔ کوئی بھی ایک ملک جس کا کوئی نام لے لیں تو میں مشکور ہوں گا، میری اصلاح کر دیں اس سلسلے میں، چاہے وہ ارجنٹینا ہو، چاہے برازیل ہو، چاہے آپ یونان کو لے لیں۔ تو یہ سارے ملکوں نے بہت زیادہ نا اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے شکنجوں سے مطلب اپنی اکانومیز کو برباد کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے اس وقت کہ پریشر جو ہے وہ دن بدن آئی ایم ایف کا بڑھ رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور مجھے یہ 23 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ آج 21 ہے، تو پیر والے دن جو ہے نا یہ پالیسی ریٹ آ رہا ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، لندن میں بیٹھے ہوئے شور مچا رہے تھے کہ جی پالیسی ریٹ کی ایلیویشن کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی انہوں نے نا کافی اس سلسلے میں ان کی معاملات سے ڈس ایگری کیا تھا۔ تو میرا آج فوکل پوائنٹ ہی یہ ہے کہ کیا پالیسی ریٹ بڑھنے سے آپ کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ اب ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس وقت لیٹ سے کہ آپ کی جو ہے نا 60,000 ارب روپے کے قرضے ہیں آپ پہ، لیٹ سے کہ 16% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، تو آپ کو اس وقت 9600 ارب روپیہ ہر سال سود کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر یہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ آپ کا 8% ہو پالیسی ریٹ، تو یہ آلموسٹ آدھا رہ جاتا ہے آپ کی لائبلٹی، یعنی نیشنل ڈیٹس کے اندر اضافہ جو ہے آپ کا اس کی رفتار میں 50% کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں، پاکستان کو نقصان صرف اس کی اکانومی کو نقصان پہنچا کے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پاکستان اگر ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو وی آر سو اسٹیبل کنٹری، اور شاید ہم کئی ڈیولپ کنٹریز سے بھی بہت ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بہت آگے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے یہ بات کہ پاکستان کا ڈیفنس بڑا ایک ماشاءاللہ کنسالیڈیٹڈ پوزیشن پہ ہے اور یہ انڈسپینسیبل ہے، تو اس نیشن کو کیسے مزید گرایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ہمارے جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے نیچے لا کے تو کیا اسے مطلب اس کو بیگر بنا کے تو نیشن کو تو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال لیڈرشپ کی یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر سب پارٹیز کے لیڈر جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ محب وطن ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ ہر ایک کا نا اپنا ایک انداز اور طریقہ کار ہے۔ کچھ کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کیسے ہم جکڑے میں ہیں اس وقت، لیکن کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ شاید یہ مطلب اس طریقے سے ہم شاید اس کے اندر سے نکل جائیں گے، لیکن اس میں مزید ہم پھنستے جائیں گے۔ دوسری طرف سے بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت زیادہ ٹریجک بات یہ ہے کہ محترم چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب جلتی پہ ایک تیل کا کام اور کر رہے ہیں وہ، کہ انہوں نے محترم نے کل ایک بیان دیا کہ جی بڑی تیزی سے پاکستان جو ہے نا سری لنکا بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت آپ سے چلی گئی، آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، میں بھی پاسبل کہ یہ حکومت کو آپ ٹاپل ڈاؤن کر دیتے اور الیکشن کی طرف چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ باہر بیٹھ کے آپ نے جو پالیٹکس کی ہے اس پالیٹکس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کیا،
انسٹیڈ بدنام کرنے کے نا، اس حکومت جس حکومت سے آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اکانومی نہیں چلا رہی، اب ملک کو نہیں چلا رہی، تو اس کو آپ ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جس وقت اپریل میں حکومت چینج ہو رہی ہے تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بٹھایا، ٹھیک ہے جی، اور تھریش ہولڈ کی بات ہے تو مفتاح صاحب جو ہے نا تھریش ہولڈ میں بالکل زیرو ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ایلیویشن آف انٹرسٹ ریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی نیکسٹ ایئر میں ہم نے $23 بلین کے جو ہے نا ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھئی بات یہ درست ہے کہ آپ نے کرنے ہیں، لیکن آپ کو اتنا اپنی قمیض اٹھانے کی ضرورت کیا محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پوری نیشن کو جو ہے نا انریسٹ کا شکار کر رہے ہیں، پینک کریٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اپنے پیٹ میں رکھیں۔ کوئی جو ایسی چیزیں ہیں اس کا آشکار کرنے سے مزید نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اب کیونکہ بھئی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آپ بیٹھے ہیں، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، تو اگر آپ شور مچانا شروع ہو جائیں گے تو لوگ پینک ہو جائیں گے، اور پینک ہونے کے بعد اکانومی کو نیچے گرے گی۔ پھر جو بجٹ پیش کیا گیا، بجٹ کے اندر آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر 2021 سے لے کے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو حکومت عمران خان کی جانے سے پہلے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن مطلب جو 1-2 سال پہلے کی جو صورتحال تھی اس کے اندر جو فورن ریمیٹنسز تھیں وہ 30 بلین کو کراس کر گئی تھی۔ اس کے فورن ریمیٹنسز میں سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ تھا کہ باہر کسی کا بھائی بیٹھا ہے، کسی کا باپ بیٹھا ہے، اس نے کہا پتر جاؤ اور فلاں جگہ پہ ایک پلاٹ خرید لو۔ کوئی لہسن ادرک کے لیے باہر سے پیسے نہیں آئے، ٹھیک ہے، کہ $30 بلین جو آیا پاکستان کے اندر اینولی، وہ کوئی گھر کی گروسری خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی تھی۔ جب آپ نے بجٹ کے اندر آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر آپ نے ڈبل ٹیکسیشن کر دی، ایف بی آر نے ایریا وائز بھی اس کی جو ہے نا ویلیویشن اتنی بڑھا دی کہ جو ریئل بھی نہیں ہے، کہ اگر ایک پلاٹ جو ہے نا کسی جگہ پہ ریئل ویلیو اس کی 60 لاکھ ہے تو ایف بی آر نے اس کو 90 لاکھ کے اوپر ایویلیویٹ کر لیا، 80 لاکھ پہ کر لیا۔ یہ مذاق تھا، مطلب جو کچھ ہوا، آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ کو تسلیم کرنی چاہیے۔ ایک دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو مطلب اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کو اتنا کہ ڈرا دیا کہ لو جی سڑکوں پہ آ گیا، وہ اس نے جلسے کیے، جس طرح بھی سلسلہ کیا، لانگ مارچ کی دھمکی دی، جس طرح بھی ہوا۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر آنے کا جو سلسلہ ہے نا اس میں 2-3 فیکٹر موجود ہیں۔ پالیسی ریٹ بنانے سے ریئل اسٹیٹ نیچے گئی ہے، لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ خرچ کرنے کی بجائے نا انہوں نے بینکوں میں پیسہ رکھنا شروع کر دیا، اور بینکوں میں خالی پیسہ نہیں رکھا بلکہ ڈالر پرچیز کیے، ٹھیک ہے، اور ڈالر کی جو اپریسیشن ہوئی اس میں یہ فیکٹر بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ آپ کو پیسہ بھیج رہے تھے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ ڈراسٹیکلی نیچے آ گیا، اور اس وقت میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ $30 بلین جو سال کا آتا تھا نا، ابھی کے جو سٹیٹسٹکس ہوں گے کہ وہ شاید 20 سے بھی نیچے آ گیا ہوگا۔ ایک طرف آپ کو یہ ڈنٹ پڑا ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن بڑھانے کا، دوسرا آپ کو ٹیکسیشن تو نہیں مل رہی کیونکہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹرانزیکشن اس وقت لوئسٹ لیول پہ ہے۔ یا تو آپ کو ادھر سے ریونیو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ملنا شروع ہو جائے تو پھر تو آپ کہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسیشن ڈبل کرنے سے آپ کو کوئی ریونیو جنریشن میں بہتری آئی ہے۔ بھئی جب پلاٹ بکنا بند ہو گئے، گھر بکنا بند ہو گئے، یہ چیزیں جب آپ کو مطلب
اسٹال ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں، ڈکریز کر گئی ہیں، تو آپ کے ریونیو بھی نیچے آ رہے ہیں۔ تو اب ایک طرف پالیسی ریٹ بڑھانے کا معاملہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے کیا، دوسرا ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن بڑھائی، پھر تیسری ایشو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے پالیسی ریٹ بڑھانا شروع کر دیا، فورن انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج سے نکلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کا فورن جو انویسٹر تھا اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اس کو آپ سے یہ غرض نہیں ہے کہ آپ نے پالیسی ریٹ کو انکریز کیا تو وہ آپ کے ڈومیسٹک بینکوں میں پیسہ رکھوانا شروع کر دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ جہاں پالیسی ریٹ بڑھتا ہے آپ کے ڈالر نکلتے ہیں باہر، اور ڈالر جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ ہوئی ہوتی ہے نا، وہ بھی اپنے ڈالر ریپیٹریٹ کر لیتے ہیں۔ پالیسی ریٹ بڑھنے کے بعد ایک کام اور ہوتا ہے کہ جس وقت جیسے ڈی ویلیویشن سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو پاکستان میں جو سٹنگ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، وہ اپنا جتنا پروفٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے نا، وہ فوری طور پہ ریپیٹریٹ کرتی ہیں کہ ڈی ویلیویشن فردر اگر زیادہ ہو گئی تو ہمیں زیادہ روپی خرچ کر کے تو ڈالر پرچیز کرنے پڑیں گے باہر بھیجنے کے لیے۔ تو آپ کو تین طرف سے مار پڑی ہے۔ آپ نے یہ ابھی تک جو اپریل سے لے کے ابھی تک جو حکومت کی ہے نا، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ٹھیک تھی۔ پی ٹی آئی کی حکومت اگر انسانوں کی طرح چلائی جاتی نا، صحیح طریقے سے وائز طریقے سے چلائی جاتی، تو $70 بلین کی 9 مہینے میں، جولائی سے لے کے مارچ 30 تک جو ہے نا، $70 بلین کی پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہے، لیوش چیزیں۔ ای ٹرون آپ کی پھر رہی ہیں، آپ کی ایم جی گاڑی ہیں آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوہے کے کھوکھے آپ نے نہ منگوائے ہوتے۔ یہ شوکت ترین جو ہے یہ قوم کا مجرم ہے۔ اس بندے نے پاکستان کے پاس جتنے ڈالرز کے ریزروز تھے وہ سارے کے سارے اس طریقے سے امپورٹ میں جھونک دیے کہ اب پاکستان جو ہے بیکاری بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ڈالرز کی کمی کی وجہ سے آپ کی ساری اکانومی جو ہے نا آئی ایم ایف گرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چیز خطرناک جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈومیسٹک قرضے بڑھ رہے ہیں، ریونیو آپ کا 6500 ارب 6000 ارب ہے، اور آپ سال کا جو ہے 10,000 ارب جو ہے وہ صرف سود کی ادائیگی جو ہے نا اس پوزیشن پہ آپ آ گئے ہیں۔ اگلا بجٹ آپ کا جو ہے اس میں آپ کیا مطلب شو کریں گے کہ آپ نے مطلب اس کے اندر جو ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ کی ایلیویٹ کر جائے گی، آپ کے بجٹ جو آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے نا اس سے بڑھ جائے گی۔ تو میں آج میرا بڑا دکھی دل تھا کہ جس وقت رات کو میں نے یہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے نا کہ مختلف مدوں میں اسحاق ڈار صاحب نے نا منسٹری آف فائنانس کے ذریعے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جی ہم نے یہ انٹرسٹ ریٹ کو ایلیویٹ کر دیا ہے، اس میں فورن ایکسچینج کے اوپر بھی جو لوگ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر بھی ہے۔ تو میری یہ چند گزارشات ہیں، چاہے یہ بات لمبی میں نے کر دی ہے لیکن میں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کی ہے۔ میرا تعلق بھٹو کی پارٹی سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج بھی پاکستان کے اندر نا بے شک کہ بہت ساری چیزوں پہ لوگوں کو اتفاق نہ ہوگا، بھٹو صاحب کی پالیسیز میں کچھ چیزوں پہ مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ سیلف ریلائنس کی طرف پاکستان کو جس شخص نے راستے پہ ڈالا تھا نا صرف 5 سالوں میں، وہ صرف زیڈ بھٹو تھا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں ان کے جو کام کیے ہوئے ہیں نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج پی ایس او آپ کے پاس نہ ہوتی جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر جتنے بجلی کے کارخانے ہیں نا، جو پیٹرولیم بیس بجلی کے کارخانے ہیں وہ بند ہو چکے ہوتے۔ ادھار کون دے رہا ہے؟ صرف پی ایس او دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
70% 65 to 70% آئل کی جو اس وقت سیل ہے دیٹ از تھرو PSO. بہت سارے کام جو بھٹو صاحب نے کیے تھے کسی دن، میں ان کی جو ہے نا یہ باتیں اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ساری کی ساری میری اسٹڈی بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ازمپشنز یا پریزمپشنز نہیں ہے میری. تو میں معذرت چاہوں گا جن کا مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، میرے سوشل سرکل میں دوست ہیں، تو میں نے یہاں پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرنے کی بات نہیں کی. میں نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس میں کوئی میرے سے گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہوں گا. تو میں مطلب آپ سے بہت مطلب اجازت چاہ رہا ہوں. آپ نے میری لمبی بات سنی ہے تو بہت شکریہ، بہت مہربانی.